اچھا بچوں، آئی ایم بیک آفٹر اے لانگ پاز. یہ میرا گلا جو ہے نا یہ کچھ زیادہ ہی ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر آئی کینٹ اسپیک. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ سورہ انفال جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور جسٹ آفٹر بدر نازل ہوئی. اور بدر جو تھی وہ مسلمانوں کی گویا کہ سروائیول کی جنگ تھی. ٹھیک ہے. اب جو بھی ہسٹورین جو بھی اس کا وجہ بتائیں غزوہ بدر کی، اور جو بھی اس کے حالات بتائیں غزوہ بدر کے، جو بھی اس کے رزلٹس بتائیں ہسٹورینس، تو وہ ٹھیک ہیں، وہ اپنے طور پہ ان کے خیالات کے مطابق وہ ٹھیک ہوں گے. لیکن جو وجوہات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ انفال میں اس کی بتائی ہیں وہ جو ہے نا وہ سب سے ظاہر سی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے اتھینٹک موسٹ وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو اس کی سب سے پہلی آیت ہے نا وہ میں اب کرتی ہوں تلاوت اور اس کو بتاتی ہوں. اس کا ٹاپک تھوڑا سا نہیں، اس کا ٹاپک اس کے ساتھ اس لیے کہ ضرورت ہی بدر کے بعد اس چیز کی آئی تھی، اس ٹاپک کی. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس کو بھی لیٹ اٹ بی لائک انفال ہی رہنے دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا مطلب. قل الانفال للہ ورسولہ. ان سے کہہ دیجئے کہ انفال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یہاں تک پہلے بات سمجھ لیں. اب انفال کا مطلب سمجھ لیں. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے وہ مینڈیٹری ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو اوبلیگیٹری ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی مینڈیٹری کی اس میں آ جاتی ہے لیکن زیادہ تر ٹائم وہ اوبلیگیٹری ہوتی ہے. یعنی کہ وہ آپ کو یا اس کا اگر ہم میننگ دیکھیں انفال کا، یہ کہ نفل کی جمع ہے. نفل تو آپ کہتے ہیں نا میں نے 2 نفل پڑھے، میں نے 4 نفل پڑھے، اس طرح سے ہے نا. نفل کا کانسیپٹ تو آپ کو ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مینڈیٹری جو نمازیں ہیں ہماری ان سے یعنی اس کے اوپر ایک چیز اور ہوتی ہے نا. ابو یور مینڈیٹری نماز، وہ نفل جو ہوتے ہیں نا وہ خود سے آپ اپنی طرف سے زیادہ اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وہ آپ نوافل پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. یہ انفال اس نفل کی جمع ہے اور نوافل بھی نفل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو پلورل، یا میرے مولا، پلورل بچوں، پلورل. اچھا، بہرحال نوافل اور نفل کی جمع ہے اور انفال بھی نفل کی جمع ہے. اب یہ یہاں پہ کیا چیز ہے انفال جو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ انہیں تو عبادتیں کرنے کا بہت کچھ پتا تھا، وہ تو نفل میرا خیال پتہ نہیں کتنے پڑھتے ہوں گے. لیکن واٹ از دس انفال اباؤٹ وچ دے آر آسکنگ؟ ابھی یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ مدینہ، یہ اس کی غزوہ بدر کے بعد کی ہے. اس وقت جب غزوہ بدر کے جو رزلٹس یعنی کہ جو اس کے اندر اس کا انجام یا نتیجہ یا رزلٹ آپ کہیں تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے 72 کافر مارے گئے تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، اور جو ہیں وہ اتنے ہی جو تھے وہ قید ہوئے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا تھا؟ یہ مارے گئے تو مارے گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو مارے جاتے تھے لوگ تو ان کے پاس سے جتنی وہ ان کی بلانگنگز ہوتی تھی. اب ابو جہل مارا گیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی ایک تلوار ہوگی، اس کی 2-3 تو تلواریں ہوں گی اس کی کمر سے لٹکی ہوئی. اس نے پتہ نہیں کیا کیا زیور پہنا ہوا ہوگا اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر ہوں گی. اینڈ ناٹ اونلی ابو جہل، باقی جتنے بھی تھے وہ سارے یہ لوگ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اپنی بڑے وہ جیولری ٹائپ کی چیزیں بھی پہنتے تھے یہ لوگ، اور تلواریں بھی. ظاہر سی بات ہے اس زمانے کا تو تلوار جو ہے وہ جیسے آج کل ہماری یہ گنز وغیرہ ہوتی ہیں یہ بہت کاسٹلی ہوتی ہیں، تو وہ اس زمانے کا ویپن کیونکہ سب سے بڑا تلوار اور نیزہ اور وہ جو کیا ہوتے تھے ایروز ہوتے تھے، تو وہ ان کے لیے
وہ ویپنز ہوتے تھے اور وہ کاسٹلی ہوتے تھے. کاسٹلی ہمارے لیے شاید ہم تو سمجھ رہے ہو نا کہ اللہ کی رحمت سے ہم پہ بڑی اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اسی لیے دماغ زیادہ میرے خیال میں خراب ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ جو سب ظاہر ہے کہ وہ مر گیا تو ظاہر اس کے اوپر سے وہ سارا کچھ اتار لیں گے. جب وہ یہ سارا مال اکٹھا ہو گیا، یہ سارا، یہ یعنی کہ جو مرے تھے ان کا بھی ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک جگہ پہ ڈھیر سمجھ لیں کہ لگ گیا، اور جو آئے تھے اپنے قیدی ہو کے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یا تو تم فدیہ دے دو، ٹھیک ہے، یا پھر جو 10 بچوں کو پڑھا سکتا ہے وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اور باقی جو نہیں کر سکتا یہ وہ اپنا رینسم منی دے، مطلب اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آگے جا کے بات ہوگی کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈانٹ آئی یا نہ آئی. بہرحال یہ اس زمانے میں جو قیدیوں کے چھوڑنے کا ہوتا تھا نا، وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنا رینسم دیں اور چھوٹ جائیں. ٹھیک. تو جب یہ ساری کچھ اکٹھا ہو گیا مال، تو اب اس مال کے بارے میں یہ جو ان کو ایک طرح سے گین ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ گین ہوا تھا ان کو، تو یہ جو گین ہوا تھا نا، یہ انہوں نے اس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب جی یہ ہم کیا کریں گے اس کو، یعنی یہ اتنا سارا گین ہے تو اس کو کیا. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پتہ ہی ہونا چاہیے، بینگ مسلمس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بدر کے اندر کتنی تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، کتنے بے سر و سامان تھے وہ. تو ان کے لیے تو یہ تلواریں اور نیزے اور بھالے اور ایروز جو ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی یعنی کہ ایک بہت بڑی چیز تھی ان کے لیے، انفال تھے یہ ان کے لیے، یہ گین تھا ان کے لیے. تو وہ پوچھ رہے، اب انہوں نے پوچھا کہ اب یہ اس گین کا بنے گا کیا، ہونا کیا چاہیے. تو اب ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، ان سے کہہ دو کہ یہ جو گینز ہیں نا، یہ جو ہوئے ہیں، اس کو وار بوٹی بھی کہتے ہیں. آپ اکثر قرآن مجید میں اس کا انگلش کا جو ترجمہ نا وار بوٹی پڑھیں گے، بٹ یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ جو گینز ہیں نا، سارے انفال جو ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. مطلب کہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ اب آگے جا کے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی سورہ انفال میں ہی پتہ چل جائے گا کہ پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی. تو دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سورہ انفال 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی نا. کون سی یہ ہوگی سینچری؟ 7th ہے نا، 7th سینچری ہوگی نا. 7th سینچری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے ہمیں اس کی ڈویژن کا طریقہ وہ بتایا جو 1885 میں ایک سر آر فلیمور تھا، جس نے یہ یعنی کہ لاء کا ماہر جو ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لاء، اس نے ایک بک لکھی انٹرنیشنل لاء. اس میں اس نے وہی طریقہ بتایا مور اور لیس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. تو یہ بات ہوگی. اب یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ڈویژن کا طریقہ کیا ہے. یہاں تک اللہ نے بتا دیا کہ یہ انفال جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیسیژن کرنا ہے، اس کی ڈویژن کا طریقہ بتانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دس از ناٹ فار اینی باڈی who is fighting, who fought or who did not fight. اس کا سب کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہے. للہ ہے، یہ اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس میں جو ایک ہڈن میسج ہے وہ یہ تھا مسلمانوں کے لیے. یہ جب آپ اس کی ریزن پڑھیں گی نا، اس بدر کی، اور اس کے جو وہ اور مطلب کہ جو اس کے جو واقعات ہوں گے کہ کیا ہوا تھا، اور پھر آپ پڑھیں گے اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا،
تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہاں ایک جو ہڈن میسج اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے نا، تو وہ یہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے یہ وار لڑی ہے اور تم نے جیتی ہے اور یہ سارا کچھ تمہارا ہی حق بنتا ہے. اٹس ناٹ مینڈیٹری فار یو. سمجھ میں آ گئی جو میں اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے آپ کے لیے، یہ اوبلیگیٹری چیز آپ کو ملی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس رکھنا اپنے دلوں کے اندر. یہ دیکھیں وہ غریب تھے بالکل، کہ کئیوں کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھیں، نرے وہ ایروز تھے، یا صرف وہ جو سپیئرز ہوتے ہیں وہ تھے، اس ٹائپ کے تھے وہ. تو ان کو تو یہ اتنی چیزیں، تلواریں اور چمکتی دمکتی اور ان کے اتنے خوبصورت ہینڈلز اور یہ وہ ان کو نظر تو آ رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں ان کو اسی جگہ پہ فوری طور پہ یہ بتا دیا کہ کانشیسنیس تمہیں اللہ تعالیٰ کی رکھنی چاہیے. اس نے کہہ دیا نا کہ all this is انفال، this is not mandatory, this is obligatory. اور یہ کہ وہ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈیوائڈ ہونے کے لیے، ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امپلیمنٹ ہونے کے لیے. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ایک تو کانشیسنیس رکھنی چاہیے، دوسری کیا بات کرنی چاہیے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اس کے معاملے میں کہیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں یا آگے نکلنے میں کہ مجھے یہ والی مل جائے، مجھے وہ والا مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح صفائی اصلاح کا معاملہ کرنا، کوئی اس طرح کا اس میں کام نہیں ہونا چاہیے. وَأَطِیعُوا اللہ. اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں آپ، جو اس نے پہلی لائن میں پہلے لفظوں میں کہہ دیا ہے اس کی اطاعت کریں. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کنتم مومنین، اگر تو تمہیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر تم نے یہ سب کرنا ہے. ٹھیک ہے. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن پتہ کون ہوتے ہیں؟ یقین کر لو کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی کانپ جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ویسا ہم یہ شاید ایکسپیرینس ہمیں تو کم ہی ہے کہ ہمارے دل اللہ کا ذکر کرنے پہ کہیں کانپ جائیں. تو کاش ایسا ہو جائے تو بہت پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اس سے بہت پیوریفیکیشن ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. ابھی تو آپ 20s میں ہیں نا، پھر بچے میں کہتی ہوں تو آپ ہنستے ہیں. بچوں آپ ہیں ابھی تو 20s میں ہے نا، ابھی تو آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ نہیں شروع ہوئی، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے. تو پھر یہ کسی وقت آپ کو یہ میری بات یاد آ جائے گی کہ اللہ کا ذکر سن کے تو بندے کا دل کانپ جاتا ہے، کانپ جانا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انما المومنون، یقین کر لو کہ جو مومن ہوتے ہیں نا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. اور جب ان کے اوپر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایماناً. تو ان کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے پختہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ. جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان سے ڈر کے اور رسیاں توڑا کے ادھر کو نہیں بھاگتے، ان کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان اس سے زیادہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. دیکھیں اتنے کروشل سے ٹائم کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ یہ شروع ہو جاتی بات مسلمانوں میں کہ جی مجھے زیادہ ملنا چاہیے تو مجھے کم ملنا چاہیے تو مجھے یہ ہونا، تو جھگڑا شروع ہو جاتا. تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ اس کا حق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کی ڈویژن کا طریقہ بتانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو چاہیے تمہیں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کی کانشیسنیس رکھو، اور اپنے درمیان اصلاح اور صلح صفائی کا ماحول قائم رکھو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ہاں اگر تمہیں مومن ہونے کا. اور وجہ کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا
اس کو جب اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے اوپر تلاوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی جائے تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کرنے کی کا باعث بنتی ہیں، اور ان کو مومنوں کو اپنے رب پر ہی توکل کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے نا، وہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب سمجھ آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ آپ نے دنیا کے کاموں میں جو آپ کے ذمے ڈیوٹی دے دی گئی ہے آپ کو، اس کو آپ نے پوری طرح سے کرنا ہے، اور اس کے بعد رزلٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ وہ میاں محمد بخش کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ پنجابی کے ایک شاعر تھے، تو وہ کہتے تھے مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یہ ہے توکل، کہ آپ کا کام کیا ہے، مالی کا کام کیا ہے، بھر بھر کے پانی دینا پودوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، اور وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جو اس نے اتنی محنت کی ہے اس کو پھل پھول بھی لگ جائیں گے۔ یعنی کہ سمجھ آئیے بات، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بچوں توکل، اس لیے اس کو میں نے یہاں ایکسپلین آپ کو کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں، آپ سارا سال محنت کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ اپنے جو بھی کورس ہے آپ کا اس کو آپ بہت اچھی طرح سے کور کرتے ہیں، 2 بار 3 بار اس کے پیپرز آپ کرتے رہتے ہیں پریکٹس کے لیے، اور یہ وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا آتا ہے اس کے لیے آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو فکر مند نہ ہونا ہے نا، اور اپنے آپ کو کہہ دینا ہے کہ اللہ جی میں نے تو سارا کچھ اپنی طرف سے جو ڈیوٹی میری تھی وہ میں نے بھر بھر کے پوری کر لی ہے، تو اب آگے آپ کے حوالے ہے میرا یہ کام، یہ ہوتا ہے توکل۔ اللہ جی اب یہ آپ کے حوالے ہے میرا کام، اس کو پھل پھول لگانا، اس کو پورا کرنا، اس کا بہترین نتیجہ دینا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے اچھی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اس میرے اس توکل کو پورا کریں گے۔ اللہ تو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے توکل، اس لیے میں نے آپ کو کلیئر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اور کیا کرتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے جنہیں، وہ اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کو قائم رکھتے ہیں نمازوں کی صورت میں، اور ادروائز بھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا، وہ بیٹھے لیٹے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیچھے پڑھا تھا نا، قائمن و قعودن و علی جنوبہم، پڑھا تھا نا وہ، یعنی ہر وقت وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتے ہیں اور نمازوں کے تھرو بھی جوڑے رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ رزق کو انسان جو ہے نا عام طور پہ صرف روپیہ پیسہ دولت یہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ رزق جو ہے یہ اسپرچول رزق بھی ہوتا ہے اور یہ دنیاوی رزق بھی ہوتا ہے، یہ دونوں طرح کے رزق ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا بھی انفاق کرے، اس کو بھی بانٹے لوگوں میں، یعنی یہ نہ کرے کہ اسے لے کے قبر میں اتر جائے، اسے دنیا کے اندر بانٹے۔ اگر اس کو کوئی کسی میڈیسن کا بہت اچھی کا علم ہو گیا تو وہ اس کو شیئر کرے دنیا کے ساتھ، بانٹے، اس کو خرچ کرے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کے متعلق یا قرآن حکیم کی کوئی بات جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ گئی ہے، وہ اس کو بانٹے دنیا کے ساتھ، وہ اس کو شیئر کرے دنیا کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا رزق جو ہیو ناٹس ہیں ان کو، یعنی کسی بھی قسم کے ہیو ناٹس ہیں، ان سب میں اپنا جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، وہ اس کو خرچ کرو، اسے بانٹو، ٹھیک ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی نا،
وہ پکے حقیقت میں وہ ہیں مومن۔ اب سمجھ میں آئی جو میں کہتی رہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہوتے ہیں نا مسلمان جو کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ لیگل مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن مومن ہونے کی جو درجے ہیں وہ ان اوپر والی ساری باتوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب مومن کا مطلب وہ ہیں حقیقت میں، حقاً وہ ہیں حقیقت میں مومن جو یہ ساری اوپر والی باتیں کرتے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، تو وہ ہیں جن کے لیے تمہارے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس بڑے بڑے گریڈز ہیں، بڑے بڑے درجات ہیں، اور اللہ کے پاس اور کیا ہے؟ ان کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ انسانوں سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے پھر ان کے رب کے پاس مغفرت بھی ہے، اس کی معافی ہے، ورزق کریم، اور مزید بہترین پاک صاف پیور رزق بھی ہے، ہر طرح کا پیور رزق بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے۔ اب آگے جو ہے 5ویں آیت سے یہ سورہ اس کی غزوہ بدر کا شروع ہونے لگا ہے بیان، یعنی کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگا ہے۔ اب اس کی سب سے پہلے اس کی وجہ بتانے لگا ہے، ذرا سنیں دھیان سے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اس کی وجہ کیا تھی؟ جو تمہارے گھر سے نکالا ہے نا تمہارے رب نے، اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی ساؤنڈ ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ سچائی اور حق ہے اور مضبوط ہے، پکی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی نہیں کسی وجہ سے تمہارے رب نے تمہارے گھر سے نکالا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، غلط تو بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، لیکن جو ایک فریق تھا، پکی بات ہے یہ بھی کہ ایک جو فریق تھا مومنوں کے اندر سے، وہ اس سے تھوڑی سی کراہیت محسوس کر رہا تھا، نکلنے سے کراہیت محسوس کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ اس حق کے بارے میں تمہارے ساتھ جھگڑ رہے تھے، بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ اللہ نے تو اس کو بیان کر دیا ہوا تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اتنا زیادہ جھگڑا کر رہے تھے تمہارے ساتھ کہ جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موت کی طرف ہی ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اس لیے وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ یعنی کہ کیا مومنوں میں ایسے بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے اور ایسا سمجھ رہے تھے کہ گویا ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ یس آف کورس، ایسی بات نہیں ہے۔ جو مغفرت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں اوپر کہہ دیا نا کہ میں پھر ان کے جو اس طرح کی ساری باتیں ہوں گی ان کو کورنگ بھی دے دوں گا اور ان کو معاف بھی کر دوں گا، ہے یہ بات پکی کہ ایسے تھا، ایسے ہوا، ان مومنوں کے اندر سے ایسے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس ٹائم کو ذرا دھیان میں رکھنا کہ جب تمہارے اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ یہ جو دو گروپس ہیں نا، ان کے اندر سے ایک تو تمہیں، ایک کے اوپر تو تم یعنی غلبہ پا ہی لوگے، یعنی تمہارے لیے ہوگا کا مطلب تم اس کے اوپر غلبہ پا ہی لوگے، اور وَتَوَدُّونَ، اور تم کیا چاہ رہے تھے؟ دو گروپس تھے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ دو گروپس تھے جن میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا تھا نا کہ ایک جو ہے وہ تو تمہارے قابو آ ہی جائے گا۔ ان دو گروپس میں سے ایک تو تمہارے قابو آ جائے گا، اور تم کیا چاہتے تھے؟ تودونا، تم لوگ سب کیا چاہتے تھے کہ وہ جو کمزور گروہ ہے نا اس کے ساتھ، یعنی تکون لکم، وہ آپ کے قابو آ جائے،
جو ان میں سے ویکر گروپ ہے نا وہ آپ کے قابو آ جائے. اور یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا ان یحق الحق بکلماتہ، وہ اپنے کلمات کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے وہ سچ کو سچ کر دکھائے، حق کو حق ثابت کر دے. ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ کے رکھ دے کافروں کی جڑ، کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. اور کیا وجہ ہے اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کے یہ ارادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ لیحق الحق، وہی اوپر والی بات کہ حق کو حق ثابت کر دے، یا ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل ثابت کر دے. ولو کرہ المجرمون، چاہے جو مجرم تھے ان کو کتنا ہی برا لگ رہا ہو، کتنی ہی کراہیت مجرم اس سے محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ کیا کیا ہے، یہ تو حق کو حق ثابت ہو گیا، باطل باطل ثابت ہو گیا. تو یہ اور کافروں کی جڑ کاٹ دی ہے اللہ نے. تو اللہ تو چاہتا یہ تھا کہ یہ ہو جائے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس یہاں یہ آیت نمبر 8 تک جو ہے یہ اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور جو 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ 2 گروپ تھے، ان میں سے جو ویکر گروپ تھا تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارے قابو آ جائے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک ان کو مکہ والوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ان کو اب یہ 2 سال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذرا پریپریشن کے 2 ایئرز دے دیے کہ اچھی طرح سے کچھ تیاری کر لیں، کچھ ان کی تعداد بڑھ جائے، کچھ ان کو ان کی ٹریننگ ہو جائے وار کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تلواریں شلواریں چلانا تو ان کا عربوں کا کھیل ہی ہوتا تھا نا ایک طرح سے. تو وہ یہ یعنی پریپریشنز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 سال دے دیے. اور اس کے بعد ایک انہیں پتہ چلا، مومنوں کو، مسلمانوں کو، مدینہ کے مسلمانوں کو، کہ ایک قافلہ ہے ابو سفیان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ ان کے پاس مال تجارت ہے، تجارت کا مال ہے. اور یہ تو عربوں کا عام تھا دستور کہ وہ جو قافلہ ہوتا تھا لوٹ لیتے تھے، بس اس کو رکھ لیتے تھے، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی کچھ. یہ تو وہاں کا کسٹم تھا. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے بھی یہ سمجھا کہ جنہوں نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا تھا، اب ہمارے پاس مدینہ اصل میں اس ٹریڈ روٹ کے قریب تھا، مکہ اس سے دور تھا، اس ٹریڈ روٹ سے مدینہ سے وہ بہت ہی قریب تھا وہ ٹریڈ روٹ جس پہ کہ یہ قافلے چلتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا اس کو اپنے اس قافلے کو ہم انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اور جو ان کا مال شال ہے وہ انہوں نے بھی ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، اب ذرا ہمارے پاس آیا ہے، یعنی یہ موقع آیا ہے، یہ اپرچونٹی ہمیں ملی ہے کہ یہ ٹریڈ روٹ ہمارے قریب ہے، ہم اس ٹریڈ روٹ پہ جو یہ جا رہا ہے ابو سفیان کا قافلہ، انہوں نے جو ہمارا اس میں بیت اللہ کے گھر میں ہمارا انہوں نے داخلہ روکا ہوا تھا، تو ذرا ہم بھی ان کا داخلہ، ان کا چلنا پھرنا روکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا، مسلمانوں نے یہ سوچا ہوا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نکلو گھر سے، نکلو گھر سے، اپنے گھروں سے نکلو، جو بھی تمہارا یعنی کہ اپنے ظاہر ہے قافلے کو اگر انٹرسیپٹ کرنے جا رہے ہیں تو اپنے ہتھیار لے کے نکلیں گے، خالی ہاتھ تو نہیں نہ جائیں گے. آگے آپ کا کیا خیال ہے وہ قافلہ بغیر گارڈز کے ہوگا؟ نہیں، وہ بھی گارڈز کے ساتھ ہوتا ان کے ساتھ گارڈز ہوتے تھے نا قافلوں کے ساتھ. قافلہ نہیں پتا کیا چیز ہے؟ خدا کے بندو بس کر جاؤ، قافلے ہوتے تھے کیراوانز. اب ٹھیک ہے تمہاری زبان میں اشارہ بیٹے، میں تمہاری زبان میں نہیں بول سکتی، میرا خیال ہاں انڈرسٹینڈ کر رہے ہو نا صاحب؟ چلیں ٹھیک ہے، جو لفظ نہ سمجھ میں آئے تو ایسے انگلی ہاں ایسے کر دیا کرو، کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دوں گی. یہ وہ جو کیراوانز ہوتے تھے ان کے ٹریڈز والے وہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے تھے نا، تو یہ بھی اپنی تلواریں، تیر شیر جو بھی یعنی لے کے جا رہے تھے. نکلے جب گھر سے تو یہ لے کے نکلے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ اس نے تمہیں گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا۔ اب یہ تو چاہے وہ وہاں کا کسٹم تھا لوٹنا اور کیراونس کو کہ ان کو مرچنڈائز جو کچھ بھی ان کے اونٹوں پہ لدا وہ سارا قابو کر لینا، اور یہ وہ سارا ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک بات تھی ان کے کسٹم کے مطابق، کوئی ایسی۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، میں نے اس لیے تمہیں گھر سے نکالا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے۔ یہ تو مطلب کہ تھوڑی سی زیادتی ہے نا کہ قافلے کو جا کے لوٹ لیں، لیکن جو حق ہے وہ کچھ اور تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں۔ وہ کیا تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹے، اب جنہوں نے اس طرح عذاب مچایا ہوا ہے یا تمہیں تنگ کیا ہوا ہے، تکلیفیں دی ہوئی ہیں، ان کی جڑ کاٹے۔ قافلے میں تو کسی شریف آدمی کا بھی کوئی سامان ہو سکتا ہے یا کچھ ہے، وہ حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارادہ تھا تمہیں گھر سے نکالنے کا نا، اس پہلی آیت یاد ہے جو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ تمہیں تمہارے گھر سے نکالا حق کے ساتھ۔ حق کی کوئی وجہ تھی، یہ قافلہ لوٹنے کی وجہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تمہیں اللہ کا ارادہ کیا تھا حق کو قائم رکھنے کا، اور اس کی جو ہے باطل جو ہے اس کو باطل ثابت کر دینے کا، چاہے ان کو مجرموں کو یہ بات بہت ہی بری بھی لگے، پھر بھی اللہ کا ارادہ یہ تھا۔ اب ہوا کیا؟ یہ سپائز جو ہے نا، یہ آج کا کھیل نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا کھیل ہے۔ سپائز ہوتے تھے تو سپائز نے جا کے مکہ والوں کو انفارم کر دیا کہ بھئی تمہارا جو قافلہ آ رہا ہے نا، ابو سفیان لے کے آ رہا ہے شام سے، اس کے لیے مسلمانوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے فوری طور پہ اس نے ابو سفیان نے ایک وہ بھیجا بندہ اپنا میسنجر کہ جا کے مکہ والوں کو بتاؤ کہ یہ ہے، تو فوراً پہنچو میری مدد کے لیے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے پھر وہ جو تھے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور وہ سارے ایک دوسرے کو انسٹیگیٹ کر کے اور بتا کے کہ دیکھو یہ اس وقت تمہاری یعنی تمہاری بقا کی جنگ ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری سروائیول کی جنگ یہ ہے کہ ہم جا کے اس کو بچائیں، اور ان جو ہے یہ 4 ٹوٹرو مسلمانوں کے ان کو جا کے فارغ کریں، ختم کریں، تاکہ یہ روز روز کی کل جو ہے نا، یہ روز روز کے جو لڑائی شڑائی ہے فساد، یہ ختم ہو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا اور انہوں نے فل تیاری کی، فل تیاری کے ساتھ وہ آئے مکہ یعنی مدینہ کی طرف آئے، اور ادھر سے ابو سفیان نے اپنا راستہ چینج کر لیا۔ وہ بھی بڑی شے تھا، وہ ایسے ہی تو نہیں چل رہا تھا کہ بھئی وہ اسی راستے پہ آتا جاتا جس پہ اس کو لٹنے کا خطرہ تھا۔ اس نے اپنا روٹ چینج کر لیا اور انہیں لمبا روٹ لے لیا، جو کوئی بھی روٹ لے لیا۔ اب دیکھیں ہر شہر تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کتنی روٹس ہوتے ہیں نا، تو وہاں بھی وہ ٹریڈ روٹ ایک ہی نہیں تھا، ایک اور بھی تھا، بٹ اٹ واز لینتھی ون، تو لوگ سارے اسی کو اڈاپٹ کرتے تھے، اسی روٹ کو جو مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو اس نے جب بھیجا تو ادھر سے وہ قافلہ چل پڑا، لشکر چل پڑا کافروں کا، مشرکین کا، خوب اپنے گھوڑے، اپنے تلواریں، تیریں، نیازیں، ساری چیزیں لے کے وہ اپنے فل ایکوپمنٹ کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑے۔ اور کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ تھوڑے سے یہ مسلمان ہیں، انہوں نے ایویں ہی وقتہ ڈالا ہوا ہے، تو ہم ان کو تو فارغ ہی کر دینا آج جا کے، ٹھیک ہے؟ شیطان نے بھی انہیں کہا تھا، آپ آگے جب پڑھیں گے نا تو شیطان نے بھی انہیں کہا تھا قوت آج تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، یعنی وسپرنگ ان کے کانوں میں شیطان یہی کر رہا تھا کہ آج تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، چلو تم جاؤ، یہ تھوڑے سے ہیں مسلمان، ان کو ختم کرو، یہ روز روز کی جو ہے بک بک یہ ختم ہی ہو جائے ایک طرح سے، ہے نا؟ ان کے معاملے، ان کے خیال میں تو یہ روز روز کی لڑائیاں اور یہ یعنی کہ فساد، وہ تو کہتے تھے نا کہ فساد پھیلا دیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے، یہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، اس کو بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا، یعنی جو بیٹا مسلمان ہو جاتا تھا تو وہ تو ماں تو اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ آپ کو مصعب بن عمیر کی مثال یاد ہوگی کہ انہوں کو ان کی ماں نے کہا تھا نکل جاؤ میرے گھر سے، اور کپڑے بھی اتروا لیے تھے ایون، مطلب کہ اس قسم کے سوسائٹی میں بکرنگ ہو رہی تھی نا،
تو انہوں نے کہا یہ جو بکرنگ ہو رہی ہے اس کو آج ختم ہی کر دیں جا کے نا، ان کو یہ ختم ہو جائیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، سارے ہمارے پھر وہی دستور چل پڑیں گے مشرکین والے اور وہ سارے. تو یہ تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا تھا، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات سے، اپنے جو اس کی باتیں ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. ٹھیک ہے. اور کیا کرے؟ تاکہ حق کو حق ثابت کرے اور باطل کو باطل کر دے، چاہے مجرموں کو برا ہی لگے. اب سمجھ میں آئی ہے؟ ادھر سے وہ لشکر چل پڑا، ادھر سے کافرے نے اپنا راستہ بدل لیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو مومنین آ رہے تھے، کیونکہ انہیں شروع میں تو یہ نہیں پتا تھا نا کہ ہم وار کے لیے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ نکلتے وقت کلیئر نہیں کیا کہ تم کس لیے میں نے تمہیں نکالا ہے گھر سے. نکالا میں نے تمہیں کسی حق بات کے لیے. کما اخرجکا، میں نے نکالا تمہیں، ٹھیک ہے، گھر سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا. تو جس وجہ سے میں نے نکالا تمہیں وہ حق ہے، بہت بڑی حق کی وجہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے اور وہ تو بیچ میں سے کچھ جو کمزور بھی تو ہوتے ہیں نا، مومن کمزور بھی ہو سکتے ہیں، مومن ہو کے بھی کمزور ان کا ایمان ہو سکتا ہے اور ایک کا بہت ہی مضبوط ایمان بھی ہو سکتا ہے. تو جو کمزور ایمان والے تھے مومن، وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ تو آپ، وہ اتنا بڑا ابو سفیان کا قافلہ ہے، لیٹ سے ہم اسی کی طرف اگر جا رہے ہیں. پہلے تو نہیں انہیں پتا تھا نا کہ بدر کا مارکا ہو جائے گا، انہیں تو یہ پتا تھا کہ ہم صرف اس کو ابو سفیان کو وہ انٹرسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ اس قدر بڑا قافلہ ہے، وہ اتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس ویپنز اتنے زیادہ ہیں، ہم بیچارے بے سر و سامان ہیں، ہم گویا کہ گویا ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. یہ ان میں سے کچھ نے کہا تھا. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ نکل، اور پھر شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ مغفرت بھی ان کی کر دے گا. ان کی یہ جو ان کو ڈر لگا ہوا تھا، خوف تھا موت کا، وہ ایک طرح سے غلط بات تھی، لیکن اللہ ان کی مغفرت بھی کر دے گا. اب اگلی آیت سے 9 سے اس کے واقعات، وجہ سمجھ میں آ گئی ہے. وجہ تھی، اچھا جب وہ ادھر سے قافلہ نیچے چلا گیا، یہ آگے جا کے آئے گی یہ والی آیت کہ قافلہ جو تھا وہ نیچے چلا گیا تھا، دور یعنی ہو گیا تھا، یعنی ٹریڈ روٹ، اس والے ٹریڈ روٹ سے اتر کے تو اس نے اور راستہ اڈاپٹ کر لیا تھا. تو پھر جب وہاں پہنچے بدر کے قریب تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس نے تو روٹ چینج کر لیا ہے اور ادھر سے اب ایک فوج آ رہی ہے کفار کی. تو اب کیا ہے؟ اب یعنی کہ ٹاکرا تو پھر فوج کے ساتھ ہوگا، کافروں کی جو فوج ہے اس کے ساتھ یعنی کہ انکاؤنٹر ہوئے گا. اب تو وہ قافلہ تو جو ہے وہ نکل گیا. ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے یہ والی بات آئے گی اور میرا خیال ہے اسی میں آئے گی، کیونکہ زیادہ ہی بالکل جو سارے کا سارا تقریباً بدر کا معاملہ ہے نا، وہ سارا اسی کے اندر، اسی سورہ انفال کے اندر ڈسکس ہوا ہے. بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہی بتایا. آگے میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں وہ بھی اس قرآن حکیم کے اندر سے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ پھر جب وہ پرے چلا گیا قافلہ اور ادھر سے لشکر آ گیا تو اب لا محالہ ان کو یعنی پکی بات یہ ہو گئی کہ اب ان کو انکاؤنٹر ان کا فوج کے ساتھ ہی ہوگا، کافروں کی فوج کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگے. اذ تستغیثون ربکم، اب یہ جو حالات ہیں کہ وہاں سے 1000 کا، اور وہ پتہ چل گیا کہ 1000 بندے ہیں، یعنی کہ بے شمار فوج ہے. 1000 کا شاید نہیں پتہ چلا، لیٹ سے کہ نہیں پتہ چلا، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ مکہ پتہ نہیں کب کا ایک پوری سویلائزیشن ہے، ان کی ایک پوری سوسائٹی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اور ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے اور بڑے ہتھیار ہیں. یہ سب تو پتہ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ سے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اذ تستغیثون ربکم، تو جب تم سب لوگ اپنے رب سے غیث مانگ رہے تھے.
غیث ہوتی تو ہے بارش، یعنی لیکن اس وقت وہ کیا مانگ رہے تھے؟ سیرابی، کہ اللہ جی ہمارا تو بالکل ہی ہم بے سور و سامان سے ہیں، تو ہمیں یعنی آپ نے اپنی طرف سے ہمیں پرووائڈ کرنی ہے ایسی چیز جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ تستغیثون کا مطلب ہوتا ہے اللہ جی وہ چیز ہمیں دیں جو ہمیں اس وقت بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، وہ ہمیں اپنی جناب سے آپ دیں۔ جب تم یہ دعا کر رہے تھے نا اپنے رب سے، تو فاستجاب لکم، تو تمہاری اس بات کا، اس استغاث، یہ تستغیث یعنی کہ اس سے غیث مانگنے کا یا اس سے اپنی مدد مانگنے کا، جب تم اپنے رب سے مانگ رہے تھے نا کہ اللہ جی ہمیں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، میرا خیال ہے آپ کی مائیں تو ضروری پڑھتی ہوں گی، آپ بھی تھوڑے سالوں کے بعد پڑھا کریں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھا کریں کہ اللہ جی ہمیں اپنی جناب سے اپنی ہماری جتنی ضروریات ہیں نا وہ پوری کرتا رہے، ہم تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ دعا کر رہے تھے نا تو تمہارے رب نے تمہیں اس کا جواب دیا، اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقین کر لو کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے یعنی کہ ایک جو ری انفورسمنٹ کی طرح آ رہے ہوں گے۔ ذرا سنیں ہیں آپ لوگ، اللہ نے جواب اس بندوں کی دعا کا کیا جواب دیا کہ میں یقین کر لو کہ میں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے ری انفورسمنٹ کی طرح سے آ رہے ہوں گے، میں ان سے تمہاری مدد کروں گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بشارت کے طور پہ تمہیں کہا تھا، یعنی کہ ایک گڈ ٹائڈنگ دے دی تھی آپ کو، تاکہ آپ کے دل وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان میں ہو جائیں۔ جب دیکھیں ایک چھوٹی فوج ہو اور اس کو پتا ہو کہ آگے بڑی ساری فوج آ رہی ہے تو اس کا دل چھوٹ جاتا ہے، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے نا، اس کو اس میں ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہو تم لوگ، پینک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ ری انفورسمنٹ آئے گی، اور کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی شکل میں، 1000 فرشتوں کی شکل میں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ ایک تو ہم تو بے شک جتنے بھی کم ہیں 313 کہتے ہیں نا عام طور پہ، مطلب اتنے ہی تھے، 307 یا 313، اسے تھوڑے سے ابو 300 تھے، 300 سے پلس تھوڑے سے تھے۔ تو وہ ان کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، اور مدد بھی فرشتوں کی شکل میں آ رہی ہے، اور وہ بھی 1000 فرشتے، اور ری انفورسمنٹ ہمیں کریں گے، تو ان کے تو دل ما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے اس کو ایک گڈ ٹائڈنگ کے طور پہ تمہاری طرف بھیجا تھا اس خوشخبری کو، اور تاکہ تمہارے دل اطمینان میں ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو ہر طرح کی سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر مدد جو ہے وہ نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اور کیا ہوا؟ ان اللہ عزیز حکیم، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ اوور پاورنگ ہے، اس کو کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا۔ اور کیا ہے وہ بہت وائز ہے، وہ ایسے فرشتوں کو وردیاں پہنا کے اور تمہارے پیچھے پیچھے اس طرح نہیں بھیجے گا، اس طرح بھیجے گا جس سے تمہارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مدد جو آنے کے طریقے ہیں، یعنی کہ اس کے فرشتوں کے ساتھ مدد دینے کا جو وہ تو بتا دیا نا کہ مدد تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ اوور پاورنگ ہے، اس کو کوئی اوور پاور کر نہیں سکتا، جیسی مرضی وہ مدد جس مرضی کو بھیج دے۔ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس ٹائم کو بھی یاد رکھنا
دھیان میں رکھنا، از یاد رکھنا میموریبل ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں، جب ان کے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اونگ، وہ جو ڈراؤزینس ہوتی ہے، ڈراؤزینس وہ طاری ہو گئی تمہارے اوپر، وہ یعنی ڈراؤزینس اس نے ڈال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسا دی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہیلپنگ ہے نا، دونوں چیزیں ہیلپ فل ہوئی انہیں۔ جب بارش ہو جائے گی ریتلی زمین کے اوپر تو ریت جم جائے گی، اس میں پیر آپ کے دھنسیں گے نہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہو گئی نا، پکی ہو گئی زمین، آپ کا پیر اندر نہیں گھس رہا، پیر اندر گھسے اس کو کھینچتے ہوئے دیر لگے ادھر اگلا آپ کے اوپر وار کر دے، ہے نا۔ تو یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک تو اس نے ڈراؤزینس طاری کی، اب آپ دیکھیں کہ آپ جب بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے، آئی تھنک کہ آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں نا، آپ پڑھ رہے ہیں ادھر ہی آپ نے سر جھکا کے تھوڑا سا نیپ لے لیا ہے تو یو گیٹ ریفریشڈ، ایسے ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر اس طرح کی ڈراؤزینس طاری کر دی، ایک تو یہ میں نے ان کی ہیلپ کی، دوسری میں نے ان کے اوپر آسمان سے تھوڑا سا آسمان سے بارش برسائی، ٹھیک ہے، تاکہ لیطہرکم بہی، تاکہ وہ اس کے ساتھ تمہیں اور پیوریفائی کر دے، ٹھیک ہے، تمہیں اور پیوریفائی کر دے، کہ یہ یعنی پیوریفائی ایسے کہ یہ تو اللہ نے بارش کر دی ہے، اس سے تو زمین ہماری جم جائے گی، ٹھیک ہے، اور مضبوط ہو جائیں گے، ہے نا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی جو کوئی دماغوں میں تمہارے چھوٹا موٹا وہ فل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو چھوٹا موٹی الٹے پلٹے خیالات ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے دور کر دے، ٹھیک ہے، اور کیا کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے دل مضبوط کر دے، اس ڈاؤزینس جو تمہارے اوپر آئی ہے یا نیپ جو تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے، اور زمین کے مضبوط ہو جانے، زمین کے اوپر پانی گرنے کی وجہ سے ریت جو ہے وہ بیٹھ گئی، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے اس ریت کے وہ پانی پڑنے کی وجہ سے ریت کے اوپر، پھر وہ تمہارے قدم جما دے، ٹھیک ہے۔ یہ مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، دو چیزیں یہ مدد میں آئیں۔ پھر اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور جب اس ٹائم کو بھی یاد کرو، یہ ساری مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بتا رہا ہے کہ کس کس فارم میں تمہارے پاس میری مدد آئی۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ، اور جاؤ نہیں، مومنوں کے دلوں کو ثابت قدم کرو، یعنی مومنوں کو ثابت قدم کرو، دلوں کو نہیں، مومنوں کو ثابت قدم رکھو، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور میں عن قریب ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کی روش اپنائی ہوئی ہے نا، ان کے دلوں پر رعب طاری کر دوں گا۔ یہ رعب کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ رعب ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ ایک دیکھیں، ایک تو ایکچول ویپنز ہوتے ہیں نا، ایکچول ویپنز، اور ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے ویپنز کی، اور ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے دوسری فوج کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، یا جو اس کے مورائلز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی مورالٹی ہوتی ہے ان کی دوسری فوج کی، یا ان کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹرنس جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے دوسری فوج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات میرے بچوں یہ ہے کہ جس دل کے اندر ایک اللہ سما جاتا ہے نا، ایک اللہ کو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے پکا پکا کہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اور کوئی میرا، یہ جو کل رب پڑھ رہے تھے نا، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو بھی کروں گی کہ رب کس طرح سے ہم اوروں کو رب یا اسٹیٹس کو، یا اس کو میں کل کہہ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ذرا تھوڑے سے اس معاملے میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں گرانی، میں وہ بتاؤں گی آپ کو، لیکن فی الحال ابھی اس کو چھوڑیں، پھر میں آپ کو کبھی اور ٹائم آئے گا تو بتا دوں گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تاکہ
میں ان قریب کافروں کے دلوں کے اوپر روب طاری کر دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. تو ان کی گردنوں پہ وار کرو، یعنی اس چیز پہ، شاہ رگ پہ ان کی وار کرو، ان کی ایسی جگہ پہ وار کرو پھر وہ بچ نہ سکیں. ٹھیک ہے. اور کیا کرو؟ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور کے اوپر مارو، یعنی ان کی ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا، پھر ان کا وہ کر دو، ان کی وہ ختم کر دو، ان کی جو ان کا جو انہوں کو غرور چڑھا ہوا ہے یا وہ ہے وہ ختم. اب اگر لیٹ سے اگر یہ نکال کے اس کو علیحدہ سے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اس ٹکڑے کو آیت کے نکال کے علیحدہ سے اگر کوئی کہے کہ لو جی تمہارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہر کافر کی گردن پہ آپ وار کر دو اور ہر کافر کو ہر پور پور پہ مارو، تو یہ تو پھر بہت ہی غلط بات ہو جائے گی نا. یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا. ہر جو بات ہوتی ہے وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس ٹائم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. اور ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے، کہیں پڑھیں گے آپ کہ ان کے دلوں میں تمہارا روب ہے مومنوں، تمہارا روب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے روب سے بھی زیادہ ہے. اللہ سے اتنی ڈیٹرنس نہیں ہے جتنی تمہاری. ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مومن آ رہے ہیں تو ان کی ویسے ہی جو ہے نا آدھی جان تو ویسے نکلتی ہے، ڈیٹرنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو. ذالکا، یہ کیوں کرنے کا. اب دیکھیں اسی آیت کے ساتھ اگر اگلی آیت پڑھ لیں تو یہ جو اس طرح کی زبانیں چلاتے ہیں کہ دیکھو تو اللہ نے تو ان کو کہا ہوا ہے کہ ماری جاؤ، ہر کافر کو مار دو، ہر کے اوپر یہ کرو، فلانا کرو. تو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالکا بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ اس لیے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس تو یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھا کرنے میں اور پکڑنے میں اور پکڑ کے سزا دینے میں پھر بڑا ہی سخت ہے. چلیں ابھی کافی ہو گیا، اب آگے دوبارہ کریں گے.